تو چلے خبریں تفصیل کے ساتھ، جہاں پر پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے ریزرویشن کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمر عبداللہ کو 6 مہینے کا وقت ہی مانگنا تھا تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات کیوں رکھی تھی۔ محبوبہ مفتی نے ہمارے نمائندے عمران نائکو کے ساتھ خاص بات چیت کی ہے۔ مختصر بات چیت کے لیے میرے ساتھ ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی صاحبہ۔ محبوبہ جی، پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی جو یہ ریزرویشن کا معاملہ ہے، حالانکہ مینیفیسٹو میں بھی نیشنل کانفرنس کے عمر صاحب نے بھی ایشورنس بار بار دی اور سب کمیٹی بھی بنائی گئی ہے کیبنٹ کی، اس کے باوجود بھی ممبر پارلیمنٹ سی ایم صاحب کے ریزیڈنس کے بارے احتجاج کر رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل رنگت اس میں اب دکھائی دے رہی ہے۔ سو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس میں ہزاروں کے لاکھوں ہمارے جو نوجوان ہیں، بچے بچیاں ہیں، ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے ہی بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم محنت کرو، تم کل کو اپنی قابلیت پہ کچھ بن پاؤ گے، کچھ اچیو کر پاؤ گے۔ اور آج جو ریزرویشن میں جو امبیلنس ہے، اس کی وجہ سے جو قابلیت ہے، جو میرٹ ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ آپ 90%، 99% مارکس بھی لے لو گے تو آپ کے پاس اوپن کیٹیگری میں چانس ہی نہیں ہے کہ آپ 99% مارکس کے باوجود آپ کچھ حاصل کر سکو۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیے یہ سوچ کے کہ پارلیمنٹ میں ہمارا مسئلہ اٹھے گا اور اس پہ بات ہوگی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 3 ممبر پارلیمنٹ ہیں نیشنل کانفرنس کے، لداخ کو ملا کے۔ تو کسی ممبر پارلیمنٹ نے آج تک 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پارلیمنٹ الیکشن کو، کسی نے انکلوڈنگ روح اللہ صاحب، انہوں نے بھی کبھی پارلیمنٹ میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد اسمبلی میں لوگوں نے پھر بڑھ چڑھ کے، جس میں یوتھ کی بہت بڑی تعداد تھی، انہوں نے ووٹ دیے یہ سوچ کے چلو اگر پارلیمنٹ میں ہماری بات نہیں ہوئی، اب یہاں سرکار ہم بنائیں گے، اپنی سرکار بنائیں گے، وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔ انصاف کیا ہے کہ آبادی کے حساب سے، اب جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو آبادی کے حساب سے بانٹو۔ اوپن کیٹیگری اگر 70% ہے تو ان کا حصہ 70% ہونا چاہیے، باقی کیٹیگریز اگر 30% ہے، واٹ ایور۔ میں کہتی ہوں کہ ہم نے کسی سے کچھ چھیننا نہیں ہے۔ تو یہ سوچا، مگر آپ نے دیکھا اسمبلی الیکشن کے بعد 50 سیٹیں تقریباً رولنگ پارٹی کے پاس، الائنس کے پاس ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ اور اب جب کہ لوگ پروٹیسٹ کیا نوجوانوں نے، جس میں نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ تھے، ہمارے لوگ بھی اس میں گئے اور سی ایم صاحب سے ملی، ایک ٹیم ملی نوجوانوں کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 6 مہینے انتظار کرو، اگر یہ فیصلہ کورٹ نے ہی کرنا ہے تو پھر ووٹ کیوں مانگے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ جو 6 مہینے کا وقت رکھا عمر صاحب نے، یہ چاہتے ہیں کہ عدالت سے تب تک فیصلہ آ جائے۔ میں تو چاہتی تھی کہ ابھی تک عمر صاحب کو کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ جو پوسٹ گریجویشن میں ریزرویشن ہے، جیسے میں نے 2018 میں ایک SRO 49 لایا تھا کہ اس میں 75% ہم نے اوپن کیٹیگری کو دیا تھا۔ آپ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، نیٹ کے اندر آپ کے اس میں ایگزام بھی ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی اس کے لیے سیٹیں مشکل سے 20، 22، 28% ہے اوپن کیٹیگری کے لیے، تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ اسی طرح عمر صاحب نے کہا 6 مہینے انتظار کرو، 6 مہینے میں ریکروٹمنٹ چلتی رہے گی، چاہے وہ انسپیکٹر ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ ٹیچر ہیں، چاہے لیکچرر ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، اس میں ہزاروں لوگ بھرتی ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو تو نقصان ہی ہوگا۔ نہیں، دیکھیے، میں تو کہتی ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں آبادی کے حساب سے آپ اس کا فیصلہ کرو، اور وہ عمر صاحب کر سکتے ہیں۔ میں بھی تو وزیر اعلیٰ تھی جب میں نے SRO 49 لایا، جس سے 75% اوپن کیٹیگری میں پوسٹ گریجویشن لوگوں کو مل سکتا تھا، وہ اس میں کمپیٹ کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح جس وقت نیشنل کانفرنس نے ووٹ مانگے لوگوں سے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، تو انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم ریشنلائزیشن کریں گے، ہم آبادی کے حساب سے دیں گے۔ آپ ان کو یہ کرنا چاہیے، اس کو پولیٹیکل بنانا نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہے، یہ ان کی مرنے جینے کا سوال ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس فیوچر نہیں ہوگا، آپ کے میرٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کی محنت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، آپ کی قابلیت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، پھر نوجوان جائے گا تو جائے گا کہاں؟ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عمر صاحب کو دوبارہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان نوجوانوں کو، جو میں سمجھتی ہوں کہ انصاف، سب کو انصاف ملنا چاہیے، چاہے شیڈول ٹرائب ہے، شیڈول کاسٹ ہے۔ ابھی مجھے بتائیے کشمیر میں کون سے OBC ہیں؟
ہم شیڈول ٹرائب یا شیڈول کاسٹ ہم ان کی بات نہیں کریں. مجھے بتائیے آپ نے کلگام میں او بی سی کے لیے 2 یا 3 پوسٹیں ریزرو کر کے رکھی ہیں. وہ کلگام میں تو کوئی او بی سی نہیں ہے. تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ پاپولیشن کے حساب سے